جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا، بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں میں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ ہاں نظر کی بات کر رہا تھا میں۔ تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو، لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں۔ عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے،
लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है और भूत भी है और नजर भी है और मुवक्किल भी हैं और हमजाद भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है, क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझें कि दो इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं जो नजर का बिल्कुल इनकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी। तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए, पहले पहली और फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं रहता, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी। तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। वो जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है। तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज दफा अपनी नजर भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में, उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे, अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है। किसकी देन है ये? अल्लाह की देन है। तो इन चीजों के एहतमाम से नजर का चांस कम हो जाता है। बाकी आमिलों के पास ना नजर का कोई इलाज है सिवाय मिसमरिज्म के। दिमाग को कंट्रोल करके कुछ उल्टी सीधी चीजें आपकी खोपड़ी में डाल देते हैं, तो उससे आप समझते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक नहीं होते। आप मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हो, मुतमईन हो जाते हो, और इनका अपना दिमाग भी खराब होता है, आपका भी दिमाग खराब करते हैं। समझते हो? अच्छा, मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ये 2 नंबर आमिलों के खिलाफ है। बिल्कुल गलत बात। मैं 1 नंबर आमिलों के खिलाफ हूँ, ये जहन में रखो। 2 नंबर को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। मैं उन आमिलों के खिलाफ हूँ जिनको उलमा बुजुर्गान दीन समझते हैं कि बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। मैं उनको 2 नंबर समझता हूँ। ये कख भी नहीं कर सकते। समझते हो?
कि कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कराची में हो, चाहे पंजाब में हो, सब एक जैसे हैं ये। तो इसलिए अपने आप को बचाओ इन फजूल लोगों से। अच्छा भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात से मुतालिक अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? नबी पर जादू हुआ था, बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन हुआ क्यों था? आप कहेंगे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जादू इतनी आसान नहीं है, हजारों में किसी एक पे, तो पैगंबर पे हो गया। देखो, कुछ चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हुई हैं जिनमें कोई हिकमत थी। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, जादूगर जादूगर। अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया ताकि यहूदियों को इल्जाम लगाने का मौका ना मिले। जादूगरों पे जादू का असर नहीं होता, तो थोड़ा सा असर अल्लाह ने होने दे दिया। इतना असर कि आप कभी कभार भूलने लगे कुछ चीजें, कुछ काम किया होता आपको याद ना होता। इससे ज्यादा असर नहीं हुआ आपके ऊपर। और ये असर इसलिए अल्लाह ने डाला ताकि लोगों को यकीन आ जाए आप बशरियत में कामिल हैं और आप जादूगर नहीं है। असल मकसद ये इल्जाम की नफी थी। अगर ये इतना आसान होता तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया मेरे भाई? हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया? हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया? सैयदना अली पे क्यों नहीं हो गया? ये तो एक तमाशा बना लेते लोग। फिरौन के मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में जादूगर आए हैं। आप लोग को आवाज सही आ रही है? गूंज तो नहीं रही है बस? बोले तो गूंज रही है बस। भाई, मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में जादूगर आए। कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने दिमाग को ऐसा कैप्चर किया है कि देखने में ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं। हकीकत में वो लाठियां सांप नहीं बनी थी। दिमाग में कुछ उन्होंने ऐसा किया है ना कि युखय्यलु, ख्याल पैदा हुआ कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है? सांप। देखो, अंबिया के दिमाग को ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने यहां होने दिया। मूसा अलैहि सलाम को भी ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है? सांप है। इसमें हिकमत थी ना, ताकि मुकाबला तो हो। अब सवाल पैदा होता है, जब मूसा अलैहि सलाम मुकाबला जीत गए, फिरौन ने धमकी दी जादूगरों के कि तुम्हारे हाथ पांव काट के मैं कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर वही रस्सियां दोबारा फिरौन की तरफ फेंक देते कि तू कत्ल करके दिखा हमें। क्या ख्याल है भाई? या वो फिरौन पे जादू कर देते। हुआ जादू फिरौन पे? बोलते क्यों नहीं, मुझे तो लग रहा है आप लोग पे हो गया। नहीं हुआ ना फिरौन पे जादू। भाई, जादूगर हजारों जादूगर थे, सैकड़ों तो थे ही। उन्होंने सोचा कि यार तू हमें धमकी दे रहा है, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा, मंत्र छू। यूं करते फिरौन टेढ़ा हो जाता। फिरौन की सास को कुछ चीजें सिखा देते। क्या ख्याल है? जिठानी फिरौन की जोजा जो थी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, उनको कह देते कि तुम अपनी सास से कुछ करवा दो या जिठानी से, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं होता भाई। फिरौन ने धमकी दी और हाथ पांव काट के उन सबको शहीद कर दिया। कुछ भी नहीं हो सका। ऐसा नहीं होता। जादूगरों को एक माहौल चाहिए, उसी में वो सब कुछ करते हैं। तो ये हमसे ज्यादा कमजोर होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कम अगर डरो ना, तो आमिलों से और जादूगरों से सबसे कम डरा करो। जैसे कि पुलिस वाले इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। अक्सर आपने देखा होगा, रेड पड़ती है ना पुलिस वालों की आमिलों के पास, तो पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस में जो गुटखा खाने वाला है ना, वो उठा के ले आता है आमिल को, थाने में बंद कर देता है। आमिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सोचो, जो आमिल एक गुटखा खाने वाले पुलिस वाले के सामने कुछ नहीं कर सकता, वो उस आमिल की पूरी टीम को उठा के लॉकअप कर देते हैं ये लोग। वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता? तो ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ कौम रूहानी आमिल होते हैं, लेकिन दिमाग का खेल है सारा। तो लोग इनसे डर रहे होते हैं। नहीं डरो तो आप ताकतवर हो, समझते हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है ग्लूकोज की 3 बोतलें चढ़ा ली मैंने, और आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ इतनी, क्योंकि आमिल मेरे खिलाफ बहुत सरगर्म हो गए हैं आजकल। अभी उलमा का एक वफद गया किसी आमिल के पास, वो वफद पहले मेरे पास आया, गपशप हुई, बैठे, मैंने उनको रात को खाने की दावत दी। उन्होंने किसी से मिलने जा रहे थे, मुझे नहीं पता किसी आमिल के पास गए। उस आमिल ने मेरे खिलाफ इतना बोला कि उन्होंने मेरी दावत ही कैंसिल कर दी कि यार ये मुफ्ती साहब तो 2 नंबर है माज़अल्लाह, उन्होंने अपनी तरफ से उस आमिल की बातों में आके। तो जब उन्होंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा है, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये आमिल रखे हुए हैं, तुम जैसे फजूल लोगों से अल्लाह ने मुझे निजात दे दी, ताकि मेरा खाना तमीज वाले अक्लमंद लोग खाएं। जो आमिलों से मुतासिर हो तो उस बेचारे का मेंटल लेवल क्या होगा आप सोचो। मैंने कहा हमें ऐसे मौलवियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनका मेंटल लेवल ये है कि चुड़ैल भूत भगाने वालों से मुतासिर होके आते हैं। ये तो मेंटल लेवल है आपका, दलाइल से के बजाय इन लोगों से मुतासिर होते हैं। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब हम 6 भाई हैं, हमारा एक प्लॉट है 5 मरले का, वो हमारी वालदा के नाम है जो कि इंतकाल कर चुकी हैं। इस प्लॉट में बहन भाइयों के दरमियान हिस्सा क्या होगा? वालदा का प्लॉट था तो 6 बहन भाई हैं।
अबे बहनें कितनी, अच्छा 6 बहन भाई हैं तो मुझे क्या पता भाई कितने हैं बहनें कितनी है। भाई का हिस्सा दुगना होता है ना बहन की निस्बत। तो पहले ये बताओगे तो कितने भाई कितनी बहनें तो मैं बता सकता हूँ। दूसरा, वालिदा का इंतकाल हो गया तो अगर वालिद का पहले इंतकाल हुआ था तो वालिद का हिस्सा नहीं है उसमें। और फिर वालिदा के वालिदैन हयात हैं या नहीं है, ये सारी डिटेल पता चलेगी तो बता सकता हूँ। वो उस्ताद जी, अगर बंदे को पता हो कि मैं अपने बच्चे को छोटे बच्चे को किसी खातून का दूध पिला रहा हूँ तो क्या सूरत में मार्केट से खरीद के पिलाना जायज़ है? भाई इसको प्रोमोट ही नहीं करना चाहिए मार्केट से दूध खरीदने को। इसमें किस कदर शक पैदा हो जाएगा, हमें क्या पता कि डब्बे में किसका दूध है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं इसके, इस चीज को प्रोमोट ना करें। ये इंसान है, कोई गाय भैंसे नहीं है कि उनका दूध इस तरह से डब्बों में बिकना शुरू हो जाए। और कुछ चीजें हमारे यहाँ पहले से फर्ज कर ली जाती हैं। अब ये फर्ज कर लिया गया कि बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, खुराक के जखीरे खत्म हो रहे हैं, इसलिए पैकिंग का दूध हमें चाहिए, माओ की पैकिंग का दूध, माओ के ये दूध की पैकिंग, सॉरी ऐसा नहीं माँ पैक करके उसका दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो कुछ चीजें फर्ज कर ली गई हैं, तो वो खामखा में फर्ज कर ली गई हैं। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दूं, कराची में समंदर में इतनी फिश पैदा होती है कि हम जब भी फिशरी गए हैं या मछली खाने का हमने इरादा किया है, इंतहाई सस्ते दामों बहुत बड़ी बड़ी मछली की लॉट हम उठा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना, सरमायादार लोग, उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट और ज्यादा होना चाहिए, तो मछलियों की फार्मिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे सामने ये काम हुआ है। मछलियों का कहत कभी भी नहीं पड़ा कराची में, मछली और बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन ताजिर ने क्या किया कि और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे, तो फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब फार्मिंग हो रही है तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ रहे हैं? फार्मिंग पर। वो जो मछेरा जाता था समंदर में इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के, उसने कहा अबे इधर से खरीद के इधर बेचो, बहुत सस्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ताजिर लोग इस फार्मी मछली पे आ जाएंगे तो समंदर में मछली निकालना कम, फिर लोगों के जहन पे एक भूत सवार हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि यार आबादी असल में इतनी बढ़ गई है कि अब समंदर की मच्छी हमारे लिए काफी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले खुद ब खुद फर्ज करते हैं, उन फर्जी चीजों की बेस पे हम काम शुरू करते हैं, फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यार अगर ये फार्मी मछली बंद हो जाए तो इतनी आबादी को कौन मछली खिलाएगा, हालांकि अब तक समंदर खिला रहा था। सही है ना? तो ये सरमायादार की हवस होती है। तो इसी तरह अब तक जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वाफर मिकदार में माओ का दूध उनको मिल रहा है, जिनको माँ का नहीं मिलता बाजार में डब्बे का मिल जाता है। ऐसा कोई हमारे मुल्क में कहत नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज को फर्जी तौर पे करके वो डब्बों का दूध, डब्बों का माओ का दूध भी जो है ना वो पैक होना चाहिए, ये होना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि लोग कहेंगे यार देखो अगर इतनी आबादी है, अगर ये ना होता, भाई आबादी जो होती है ना, बच्चे एकदम आसमान से थोड़ी गिरते हैं, माँ जनती है ना बच्चे को। तो कुदरत ने एक सिस्टम लगाया हुआ है कि जब भी बच्चा पैदा होगा माँ की छातियों में दूध पैदा होगा। 100 में कोई 1-2 है जिनके नहीं होता, तो 1-2 के तो फिर दाई पिला दे उनको, पीसीयू उनके और ऑल्टरनेट मौजूद हैं। तो गैर मुस्लिमों के लिए नस्ब की हिफाजत की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। भाई नस्ब या रिश्ता, खूनी रिश्ता, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। इसलिए इस चीज को हम इसकी हौसला शिकनी करते हैं, इसकी हौसला अफजाई ठीक नहीं है। अगर किसी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं होती तो ऐसी मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है। लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए ये जरूरी है कि शहर हो, शहरों में नमाज होती है जुम्मे की, गाँव में नहीं होती। बाकी मस्जिद जरूरी नहीं है उसके लिए। बेशक 5 वक्त की नमाजें ना होती हो तो भी जुम्मे की नमाज हो सकती है। अकीका बकरी के अलावा बड़े जानवर में कुर्बानी की अकीका कर सकते हैं। बकरीद के जानवर में आप कुर्बानी के हिस्से के साथ साथ अकीके का हिस्सा भी डाल सकते हैं। क्या गैर मुस्लिम की अभी लिखी है लोगों ने सवाल, ये इतनी जल्दी क्या गैर मुस्लिम की दीनी किताब में पढ़ना ठीक है? इनके माबूद जिनको पूछते हैं गलत साबित करने के लिए कोई तहकीक करने की नीयत से पढ़े तो ठीक है, नॉर्मली जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को तौरात पढ़ने से मना किया था। तो अगर किसी ने तहकीक करनी हो, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक या इस टाइप के जो भी लोग हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ ठीक नहीं है बल्कि ज़रूरी है। अच्छा भाई, एक आदमी ने कसम खाई अगर मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया तो मैं नबी का उम्मती नहीं हूँ, फिर इसने गाड़ी स्टार्ट करके चला दी तो कसम का कफारा देना पड़ेगा उसको। और ये ऐसी फजूल कस्में नहीं उठाया करें। अपना कोई पोशीदा गुनाह किसी शेख पर जाहिर करे या अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अगर एक दफ़ा गुनाह हुआ है तो शेख को ना बताए, छुप के अल्लाह से तौबा करके उसको भूल जाए बस। दोबारा हो गया तो भी शेख को ना बताए। तीसरी दफ़ा हो गया इसका मतलब अब लत पड़ गई है,
اب اس کو چاہیے کہ شیخ کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے، پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ قاری عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، ملاقات ممکن ہے کہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریک کے پاس جائز ہے، بعد میں تجربات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے، جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا، یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے، اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا۔ ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا، میری بڑی بحثیں ہوتی تھی، علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، غربت، مہنگائی وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سے ایک بات کہتا تھا، اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے۔ لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی، تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا۔ یا تو ہم مصروف بہت ہیں، غربت مہنگائی بہت ہے، تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو۔ بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے، لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں۔ تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، رپورٹ ہی ہے۔ اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی، تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو، آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے۔ آپ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہے، وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے، وہ جگہ سستی مل رہی ہے، لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہہ جائے گا، وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا، مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں، تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا، فٹ پاتھ پہ سو جا، غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے، فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، پتلی سی دیوار ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے پوچھ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں۔ پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے یوں بنا رہے، گھس گئے کسی ٹرک میں، اس کے بعد پتہ نہیں، اللہ مغفرت فرمائے، بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے، لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی۔ اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا، دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی، پتلی سی دیوار تھی، نیچے آگ جل رہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے۔ آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی، اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت، یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے، ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے۔ مفتی صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا، حرام موت مرے گا۔ سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا، گرین چینل والوں نے الگ، وائٹ چینل والوں نے، تاکہ حجت تمام ہو جائے نا۔ اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی، اس نے بھی سمجھا دیا، ہر طرح سے سمجھا دیا بھائی، گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں، جہنم میں جائے گا، کیونکہ خودکشی کا گناہ ہوگا۔ نہیں آ رہی سمجھ میں، اب چلنے لگا، دیوار بہت اونچی تھی، دیوار بہت اونچی، چلتے چلتے پاؤں گرا، اب نیچے آنا شروع۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی، جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع، تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا، تھوڑی اور اونچی کر لو، کیا جا رہا ہے بھائی؟ مثال ہی ہے نا۔ لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے، ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے بھائی۔ مثال ہی ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی، اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے۔ اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے اوپر نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے گناہ کیا، کسی عالم کی بات نہیں مانی، اب مجھے پتا ہے میں مروں گا، خودکشی ہوگی، میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے۔ اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا، اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو، اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں،
اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور دل سے ندامت ہوئی، گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، معاف۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے، یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو، اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس۔ اب وہ کہہ رہے اللہ، فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف، دل میں تسلی ہو گئی۔ وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا ہے تو واپس بھیجے نا، واپس بھیجے نا، اللہ بھیجے گا واپس۔ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا نہیں ہو، نیچے جائے گا۔ اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے، فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند۔ ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان، فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی، چاہے کتنا نیک ہو۔ اب یہ اتنا نیک بن گیا، ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی، اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے، میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں، اور اندرون ملک بیرون ملک، اندرونی گشت بیرونی گشت، سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے، یہ خود بخود ہی خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے، 1 سال، سب کچھ ہو جائے گا، اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا، 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے۔ آگ سے نہیں بچے گا، نیچے گرے گا، چیخیں نکلیں گی، اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ نے نہیں کیا، پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کر کے مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے، ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے یا لوگ آپ کو ہدیے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے، دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے۔ اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے، سال کے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا، تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا، وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے۔ یہاں تمہیں مہمان ہو، لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ، اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو۔ لیکن وہ اپنی لاجک بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا، ٹفن لے کے جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اب اس کو دیکھ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو جب اسلام دنیا میں، اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں، پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں، شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2 4 کھجوریں مجھے بھی دے دئیے۔ اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ، دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں، غیب سے، صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی، عرب میں سخاوت تو تھی، وہ تو کہتا اللہ پہ توکل، اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے، پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب، پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر، خوش آمدیں، یہ سب چیزیں۔ تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں۔ جب اسلام آیا، حج کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو، آنے جانے کا پورا انتظام۔ حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا، فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا، اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا۔ یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے، 1 سال کے لیے جا رہا ہے، پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں۔ اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے، تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو، اعتدال۔ اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال۔ وتوکلوا علیہ، اعتدال کا مطلب کیا ہے؟
تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو، حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا. ایسے ڈھیلے بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی یا کوئی لیمبو پانی پی کے آیا کرو. جو میں نے طریقہ بتایا نا، 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ، بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ، تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر، تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال، بیلنس. ہوس نہیں کرنی، ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے، نائٹ ڈیوٹی، دن میں بھی جا رہا ہے، نہ بچوں کو ٹائم، نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو. کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت کہہ رہے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں، کروڑوں روپے کے شیئر ادھر کر دو، اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو، اتنے اس کو یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے، یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے وہ ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے، اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی یہ گدھا پن ہے، یہ ہوس ہے، کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے، ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو، بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو، اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی، استغفر اللہ، خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے. پہلی شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول، آپ جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا. ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے، ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا اب یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ رہتے ہو، اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے، تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے. چلو پھرو، ہلو جلو، تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے، ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات، اجملو فی الطلب، اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس، ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا، 100 سال کا جمع کیا ہوا تھا انہوں نے گولڈ، پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں. آج بھی نکلتے ہیں یہ ہندو. مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا، ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے؟ ابے زندگی اتنی رہ گئی ہے، کھاؤ پیو، کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ، مر جاؤ یار، بس ختم. اللہ ان کو کھلائے گا، کچھ جمع کر لو، کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا، پھر بے اعتدالی. سونا، اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا، نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر کے، پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کے ڈالے جا رہے. بس کر یار، کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار، تو بیٹھ کے نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا، نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے، وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں، یا بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو وہ شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا، تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی، جمع اتنا کرنا ہے جمع. اچھا اب میں اس اشکال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ذاتی مکان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں ذاتی مکان کے خلاف ان کمبختوں کے لیے ہوں، استغفر اللہ، برا بلا کہہ رہا ہوں میں ان کمبختوں کو، کہ جن کمبختوں سے کرایہ نکلتا نہیں ہے مہینے کا. میرا جب بیان کیا نا کہ ذاتی مکان کی ہوس نہ کیا کرو، فکر نہ کیا کرو، تو لوگوں نے اس پہ کہا بھائی ذاتی مکان تو ذاتی ہوتا ہے، کرائے کے مکان سے کبھی بھی نکال دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے کیا کہا، کئی بار بتا چکا ہوں، بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا، کھانا پینا اور یہ سب چیزوں سے بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو، ورنہ ذاتی مکان مہنگا بہت ہوتا ہے. تو متوسط درجے کی آمدن والے آدمی اگر ذاتی مکان بنانے کی فکر میں لگے گا نا، تو یہ نہیں کہ 1 سال تک کا اسٹور، کئی سالوں کی آمدن اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنا پڑے گا، اور پھر 60-70 سال کی عمر میں جا کے ذاتی گھر بنائے گا. تو زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو اس لیے وہاں تو صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا، نہ
بدترین چیز، حدیث کے بدترین کا ایک مطلب ہوتا ہے، یہ وہ والا بدترین نہیں ہے جو اردو میں، اس کی مثال دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء اولها، مردوں کی بدترین صف نماز میں آخری ہے اور عورتوں کی بدترین صف نماز میں پہلی ہے۔ اب یہاں بدترین کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ آخری صف میں آئے، دیر سے آئے، آپ نے کہا یہ تو سب سے بدترین صف ہے، تو اس صف میں تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، میں گھر جا رہا ہوں۔ نہ بدترین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اینڈنگ والی، یعنی باقیوں کے مقابلے میں آنا تو ہے، لیکن یہ وہ شخص آخری صف میں آئے جو مجبور ہو۔ بہرحال نہ ہونے سے بہتر کیا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو اصل میں پہلی صف ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو پھر سب سے آخر میں کون سی ہے؟ آخری صف ہے، وہ آنا تو پھر بھی پڑے گا۔ تو حدیث میں جو آتا ہے صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب سے لاسٹ میں رکھو، یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، جن کی توندیں کیا ہیں؟ بھری ہوئی ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی نکل گئی، کھا پی بھی لیا، پراٹھے بھی پھوڑ دیے، انڈے بھی، دیسی گھی بھی، مچھلی بھی، بادام بھی، پستے بھی، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی پیسہ بچ رہا ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ گھر بنا لو یار، ذاتی گھر بنا لو، اچھی بات ہے، انجوائے کرو لائف۔ اب ایک آدمی نے میرے بیان پہ کہا یہ ذاتی گھر کے خلاف ہے، مفتی صاحب کرائے کی گھر پہ رہو نا، پتہ چلے کرایہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا کرایہ تیرے سے ادا ہو نہیں رہا ہے اور تو گھر بنائے گا ذاتی؟ بھائی ایک دم اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے، کہہ رہے یار بات تو صحیح ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کرایہ تیرے سے نکل نہیں رہا اور اب تو ذاتی گھر کی فکر کرے گا تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ حاصل ہوگا؟ بنا لے گا گھر، یہ بنا لیتے ہیں لوگ جوڑ کے، لیکن زندگی کو جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے وہ تو میرے بھائی 40-50 سال تک ہے، اس کے بعد تو آڑے ترشے ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ جو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ سارا دیواروں، اینٹوں اور سریے میں تھوپ دیا، اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ میں نے کیا کر لیا؟ گھر بنا لیا۔ تو مالداروں کا کام ہے، پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو، نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو، دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو۔ جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا، اس کو تھوڑا سا کرایہ دے کے اس کے گھر میں رہا کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں، تو میں تو کہتا ہوں کہ کس طرح بیچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار، اور ہم کرایہ دے کے اس میں رہ رہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرائے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دوسرے گھر میں چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے، دوسرے گھر میں چلے جانا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں، مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہے، کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں۔ میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں، کیونکہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں، بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ۔ ایماندار کرایہ دار ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے، ایسی کی تیسی کرتے۔ اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو، اس پہ بچے کا دیوار پہ بدوس۔ کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں، اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو، انجوائے کرو میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی، تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے۔ بچہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے، یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو۔ مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، میری محدود آمدن تھی، میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا، تو کسی نے کہا آپ کے اتنے بچے ہیں وہ تو رول جائیں گے۔ میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا، ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا۔ میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو۔ اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو، اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے۔ پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال، تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں۔ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات۔ میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں، یعنی میں خود اپنے ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں، اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی، تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع۔ اس لیے میں ٹینشن، پیسہ دیا تو بناؤ بھائی۔ تو آپ کھوپڑی شریک یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے؟
کہ توکل کا مطلب کیا ہے اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ, لیکن نارمل لوگوں, متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں, پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں, تھوڑے دن میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہوا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہو. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا, تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں. میں بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمہ کوئی کام لگائے نا, تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں, معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں, رسومات آ گئی ہیں. محرم کی الگ رسومات ہیں, سفر کی الگ رسمیں ہیں, ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے, ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا, اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں, دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے, دیکھ میں نے اتنی پتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں, وہ کھلا بھی رہا ہوں, میں نبی کا عاشق, نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے, عقیدہ توحید کا تھا, صلہ رحمی کی, رشتہ داری جوڑی تو نے, اور معاہدوں کی پابندی کی, لوگوں کو تکلیف سے بچایا. نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں. راستے آپ نے بند کر دیے, لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف. تو اب آپ جتنا بھی ایموشنل ہو جائیں, اچھلے کودیں اور یہ کرتے رہے بھائی, خوب سمجھ لو, خوب سمجھ لو, اللہ کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. اللہ وہ ان صفات سے متاثر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی تھی, ایمانداری سے تجارت, 5 ٹائم نماز, جو اللہ کے بتایا ہوا ذکر ہے وہ ذکر, اللہ کا بتایا ہوا درود وہ پڑھیں پابندی سے, اور معاہدوں کی پابندی کریں, لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, انسانیت کے لیے خیر خواہ بنیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی آپ کی جو خطبہ ہے نا, آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی بہت ہی نرم لہجے میں ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں جاتا تھا. اس طرح جب آپ کسی بات کو جوش سے بیان کرتے تو ایسے بس. آج ہماری تقریریں دیکھ لو, ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی, غصے میں جھاگ نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ویسا, وہ ایسا, وہ ایسا. لوگ مسجدوں میں بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاقی سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے, اس سے دائیں بائیں چلو گے تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے. اپنے ضمیر کو مطمئن کرو گے, پھر کیسی کیسی گالیاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو ربیع الاول نہیں منا رہے سارے ابلیس ہو گئے یار. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا, شیطان کہنا, یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمان کا. سب کو ابلیس کہہ دیا, جس کے گھر میں بتیاں نہیں ہیں وہ بھی ابلیس ہو گیا, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, جو مکہ مدینہ ہے وہی ابلیس ہو گئے. کمال ہے یار. لوگ کہتے ہیں ابھی نجدیوں کی حکومت ہے, تو جب حکومت نہیں تھی تو کون سا مناتے تھے وہ؟ سعودی عرب میں تو کبھی بھی نہیں منایا جاتا. جب ترکوں کی حکومت تھی تو بھی ربیع الاول نہیں منایا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا خود ہی, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہم. محرم ہمارا پاکستان کا اسلام محرم میں الگ ٹائپ کا, سفر میں الگ ٹائپ کا, اور ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا. تو میں تو یہاں بیٹھا رہا ربیع الاول میں نا 12 تاریخ کو, مجھے لڑکوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں شہر میں کیا ہنگامہ آ رہی ہے. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی, کوئی ایسا ہی مزہ آ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں ایسا لنگر منگر بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں خشکے وہابی, خشکے وہابڑے خشکے, ان کو کوئی عشق مشکی نہیں ہے. یہ تو بھائی قیامت میں پتہ چلے گا کس کو کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم باعمل ہیں, ہمارے تو عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ زیادہ عشق رسول آپ کے اندر زیادہ ہو تو, لیکن آپ کے کہنے سے اللہ آپ کو عاشق نہیں مان لے گا. آپ کے اپنے طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, اللہ کے ہاں ہمارا اخپل طریقہ نہیں چلے گا.
अल्लाह ने जो बता दिया, सहाबा को फॉलो करो, ताबीन को फॉलो करो, नबी को फॉलो करो उनके तरीके पे। तो भाई उन्होंने कोई रबीउल अव्वल नहीं मनाया, ना उन्होंने मुहर्रम के ताजिए निकाले, ना चुप ताजिए, एक नया ताजिया है मार्केट में चुप ताजिया, ना तलवारों वाला ताजिया, ना चुप ताजिया, ना रबीउल अव्वल, ना हलवे, ना रजब के कूड़े मूड़े, सब गलत है भाई, सब गलत। आप हमको खुश का बोलो या कुछ भी बोलो, फिर मेरे पे तंज किया होता है, ये वहां बड़े को तो शादियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ना आता होता ना शादियों के अलावा कुछ, तो ये भी बहुत बड़ी फजीलत थी मैं कहता हूँ, क्योंकि शादियां कराने पे डाल दिया लोगों को। कितनी औरतों के घर बस गए भाई, हराम कारियों से बच गई, वो जिना से बच गई, यतीम बच्चों को सहारा मिल जाता है। कुछ नहीं करते, शादियों पे ही डाल देते यार, ये इससे बेहतर था। तो नबी की किसी सुन्नत पे तो अमल होता ना। 9 बीवियां नबी ने रखी हैं, एक कंवारी बाकी बेवा, तलाक याफ्ता बेवा, तो यतीम बच्चों को पाला है, वो काम हमसे दिलेगा होता नहीं है। वो दूसरी करके दिखाए, नबी की मोहब्बत में कलाबाजियां खाता रहेगा, उछलता कूदता रहेगा, ये हलवे खा लो, लड्डू खा लो, उसको बोला तेरी खानदान में एक बेवा हो गई है, तू कर ले, तपड़ है तो तपड़ ही नहीं होता। तो शादियां थोड़ी नबी सिखा के गए हैं, सिर्फ शादियां नहीं सिखाई नबी ने, बहुत सारे काम सिखाए हैं, लेकिन इन बहुत सारे कामों में एक काम शादियां भी है, शादियां भी एक काम। तो बहुत सारे कामों की हम तरगीब देते हैं, खाली शादियों की नहीं देते। तो मेरी जात से तो भाई जो मर्जी करो, मैं तो शरीयत बयान कर रहा हूँ, मैं कौन सा कोई अपने आप के नेक होने का दावा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक अहम बात थी जो मैंने बतानी थी। एक और अहम बात इसमें ये भी है कि मैं बार बार इस टॉपिक पे बोलता हूँ, फिर मैं बयान से हटवा लेता हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ हटवाऊंगा नहीं, जाने दूंगा इसको। सेहत बनाने में भी आज जो बयान हुआ ना, इत्तदाल है ना, अजमिलू फित तलब है, तो ये पैसे के बारे में हदीस, लेकिन जनरली एक उसूल है। आज जो पूरा बयान हुआ कि असबाब भी इख्तियार करने हैं, लेकिन वो असबाब भी इत्तदाल से, पागल नहीं हो जा रहे उन असबाब के पीछे, क्योंकि असबाब पे नतीजा मुरतब करना किसका काम है? बोलो, अल्लाह का। आपकी मेहनत से नहीं होगा, होगा अल्लाह के इरादे से। इसलिए हम तो शरीयत का हुक्म है, असबाब इख्तियार करते हैं, और शरीयत ने हमें कहा है असबाब में गुलूव मत करो। गुलूव समझते हैं? थोड़ी गाढ़ी उर्दू है ना, यानी इत्तदाल से तजावुज मत करो, लिमिट क्रॉस मत करो। जैसे कमाना जरूरी है, जो नहीं कमाता और तवक्कुल करता है गुनहगार होगा, लेकिन कमाने में सुबह शाम कमाने की फिक्र और समझता है मेरे कमाने से ही पैसा मिलेगा, अल्लाह के इरादे का दखल नहीं है, तो ये काफिर की सोच है। इत्तदाल से कमाना है, सेहत का ख्याल। तो आजकल इसमें एक अहम चीज ये भी है कि सेहत के हवाले से ना लोग दो तरह के तबके हैं, या तो सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तभी आप देखो मुसलमानों में मोटापा कितना ज्यादा आ गया। मैं जब जापान गया ना, एक चीज देख रहा था, उनकी सेहतें देखता था मैं, सारे सिल्म स्मार्ट, कोई एक भी तोंद वाला मोटा नजर नहीं आया, गेंडा। मैं कहता था यार ऐसे तो हमें होना चाहिए था ना। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने लोगों से कहा, कह रहे अबे इससे कुछ नहीं आता, ये सब डॉक्टरों की बनाई, खाओ पियो, बंदा खाता पीता मरता अच्छा लगता है, अबे ये सब दे, अबे अबे करके ना। तो ये गलत है। हमें असबाब इख्तियार करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। जब हम देख रहे हैं सुबह शाम ब्लड प्रेशर, शुगर एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, सब मर रहे हैं उसमें। डायलिसिस के पेशेंट को जाके देखो, छोटी छोटी उम्रों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिंदगी से बड़ी कोई नेमत है? इस्लाम ने भी सबसे बड़ी नेमत जिंदगी को करार दिया है। पैसा और जिंदगी अगर हो तो इस्लाम क्या कहता है? किसको बचाओ? जिंदगी को। फुकहा ने यहां तक बयान किया, अगर आप भूख से मर रहे हैं और आपको कोई रोटी नहीं दे रहा, आप चोरी भी कर सकते हो जान बचाने के लिए। चोरी को हलाल कर दिया जान बचाने के लिए। हाँ, इस नीयत से चोरी करोगे कि जब पैसा कमाऊंगा तो इसको रोटी के पैसे दे दूंगा मैं, लेकिन इसको भी हलाल कर दिया शरीयत ने। सबसे वहां ये तवक्कुल जायज नहीं है, मैं चोरी नहीं करूंगा भले मर जाऊं, भले मर जाऊं, गैरत के साथ मरूंगा मैं ना। भाई अल्लाह कहता है जान बचा पहले। तो इस्लाम में दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? जिंदगी। तभी सबसे बड़ा जुर्म इस्लाम में इंसानी कत्ल है। सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है? इंसानी जान का कत्ल। जुर्म क्यों है? इसलिए कि कत्ल करने को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया कि जिंदगी छीन लिया आपने उससे। तो कत्ल दो तरह का होता है। अच्छा, अपने आप को कत्ल करना, उलमा ने लिखा है दूसरे को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। यानी खुदकुशी जो है ना, ये किसी दूसरे को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। इसकी सजा उससे भी ज्यादा सख्त है, आम कातिलों से ज्यादा, क्योंकि सबसे पहले आप पर किसका हक है? अपना। तो आपने उसी को जाया कर दिया। तो खुदकुशी की दो किस्में होती हैं, एक ठा करके मार देना, एक पिज़्ज़े बर्गर खा के मार देना अपने आप। क्या खा के मार देना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? पिज़्ज़े बर्गर खा के भी मारता ही याद, वो भी स्लो पॉइजन है।
رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا، ہوٹلوں اور میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ، وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو۔ یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا، کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے، اللہ رسول کے احکامات سے ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے، پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے، حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت بولو نا نہیں تھی، پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے اور سنا مکی کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے، کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، بے وقت کھائیں گے، اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں، صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا، اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے، اللہ توکل، اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو۔ تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے، آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں۔ 2 خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں زیادہ، یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں، ایک بلڈ پریشر، ایک شوگر، یہ دو تو ایسی کامن ہے، یہ تو بیڑا گرک، اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ 2 تو ہیں ہی ہیں۔ تو بہتر نہیں، اب میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو، آپ 40 سال کے ہو گئے ہو، چیک کیا کرو، کہ ابے اس سے کچھ بھی نہیں، ابے وہی ایک بات، ابے کر کے نا، پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا۔ تھوڑے دن میں اطلاع آئی ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا۔ میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ہیں ادھر سے کر ہی نہیں رہے، آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں، زیادہ نہیں کہ آگے جب میں جاتا پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا، اب چل رہا ہے علاج، پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے، جس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے، زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے، وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا، تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی۔ ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا، عین ممکن ہے 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا لیکن بی پی کہاں ہوگا، ایسی خطرناک، اور اپنے ریلیٹیو میں ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے، وہ تو موروثی ہے، بہت کم موروثی ہے، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا، بہت کم، اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے، جیپنیز، جو کافر کے بچے، پٹھان لوگ کافر کو بولتے کافر کا بچہ، وہ کیا ہے؟ کافر کے بچے، وہ ایسے سلم سمارٹ، خوراک بھی ان کی مناسب، یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے، سب عجیب سے نا، کوئی شوگر کا پیشنٹ، کسی کے گردے جواب دے گئے، غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے، اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے، 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا کہ جو میری امت تھی جن میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، یہ امت تو برگر پیزے کولڈ ڈرنک کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے، اور ان کو دیکھو یہ کیسے۔ تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے، کمبا وہ دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے دیکھ، اور تو اپنی صحت دیکھ، چلا نہیں جاتا تجھ سے۔ یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے،
کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ، وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے، یہ کمبخت پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی، یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں ہے۔ منہ کے فائر دیکھ لو آپ، ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانا ہے ہم نے، یہ میرے پاس ایک فارمولہ، اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم خلافت، ہم پاکستان میں ایک سسٹم، نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ کیسے لا رہا ہے، کیسے خلافت لا رہا ہے، نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے، یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی ایسے نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں۔ میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں، ایسی خاندانی صحت ہے ان کی، ایسی خاندانی صحت ہے۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، کیسے ان کا کھانے پینے کا، یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے۔ ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے، شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ، غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، میں گیا، ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے، پہلے تافتان کھائے، پھر بریانی پھوڑی، پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے، اور رات کے 11:30 بج رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار، کھاؤ تو، اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے۔ ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے، کھا نہیں سکتے بیچارے۔ میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے، ہو بھی سکتی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے، ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے گی، تو اللہ کے کام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں۔ اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی، اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو، تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں۔ تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں، میرا خیال ہے۔ تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے بھی تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، پھینک بھی رہے کچھ لمبی لمبی، کچھ صحیح باتیں بھی کر